بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ ہم خود کو کس طرح سے چینج کریں، خود کو کس طرح سے بدلیں۔ تو دیکھیے، ہم اپنے اندر ایک اچھا چینج اسی صورت میں لے کے آ سکتے ہیں جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ جو اسلام نے ہمیں طریقے سکھائے ہم ان کو فالو کریں، جو قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے ہم اس کو سمجھیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں، جو آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، جب ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ ثواب میں ملے گا، ہماری زندگی میں سکون ہوگا، ہماری زندگی میں برکت بھی ہوگی۔ تو ہمیں بڑی بڑی نہیں بلکہ پہلے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنانا ہوگا تاکہ ہماری زندگی میں تھوڑا تھوڑا چینج آئے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے صرف کہا نہیں بلکہ ہر ایک بات پہ عمل کر کے ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ آپ علیہ السلام نے بتائیں، کس طرح سے رہنا ہے، اور بینگ اے مسلم ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، سب کچھ آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی سنتوں کو فالو کرنا ہے، آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی اجتماع ہو، کوئی مجلس ہو یا کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں، تو اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر ان کو پھلانگ کے آگے نہ جائیں۔ اس طرح پھلانگ کے آگے جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ وہاں ہی بیٹھ جائیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ بیٹھیں تو جوتے اتار لیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پاؤں ہیں، آپ کے جو قدم ہیں، یہ آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر بہت اچھا محسوس کرتے ہیں آپ، اور آپ کے قدم جو ہیں وہ آرام پاتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی دوسرا بندہ آ جاتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور بندہ آ گیا ہے تو جگہ کم ہے تو تھوڑا سا سرک جائیں اور تھوڑا سمٹ جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آنے والے کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ کشادہ ہو جائے، کیونکہ آنے والے کے لیے جب جگہ کشادہ کرتے ہیں تو یہ طریقہ سنت ہے۔ ہم یہ عمل کر کے حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو بیٹھنے کی جگہ دیں۔ اور جب آپ بیٹھیں تو کوشش کریں کہ قبلہ کی طرف ہو کر بیٹھیں، آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام جب بھی بیٹھتے تھے دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے، دونوں ہاتھ مبارک اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا چہرہ انور قبلہ کی طرف ہوتا تھا، تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور کوشش کریں کہ جب آپ گزر رہے ہوں راستے میں، کوئی بھی دو لوگ کھڑے ہوں، تین لوگ کھڑے ہوں، فرض کریں دو عورتیں کھڑی ہیں، دو لڑکیاں کھڑی ہیں، آپ ان کے درمیان میں سے ہرگز نہ گزریں، ایک سائڈ سے نکل جایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اچھی چیز بھی ہے، تو آپ کوشش کیا کریں ان کے درمیان میں نہ گزریں، ان کے درمیان میں نہ گھسیں، جا کے نہ ان کے درمیان سے گزریں، بلکہ ایک سائڈ سے آپ نکل جایا کریں۔ اور جب آپ چلیں تو آگے پیچھے نہ دیکھا کریں، ادھر ادھر جیسے دیکھتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک پریشان نظری کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ نے پریشان نظری سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل آرام سے آپ نے نظریں جھکا کے جس طرف آپ جا رہے ہیں بس اسی طرف آپ نے جانا ہے، اس طرح آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھنے سے آپ نے گریز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چلنے میں آپ نے یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ آپ کے جوتے کی آواز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی جوتے کی آواز جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو مسلم بیٹی کو یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ اپنے جوتے کی آواز سے بھی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ تو کوشش کریں کہ آپ وہ والے جوتے خریدیں جو بغیر آواز کے ہوں، جب آپ چلیں تو ان کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جوتے پہن کے آپ گزرا کریں جس سے آواز پیدا نہ ہو، دوسرے لوگ آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور جوتے پہننے کے لیے پہلے آپ سیدھا جوتا پہنیں، یعنی کہ دایاں پاؤں جوتے میں ڈالیں، اس کے بعد بایاں، یعنی کہ پہلے سیدھا اور پھر الٹا۔ اور جب آپ اتارنے لگیں جوتے تو پہلے آپ بایاں اتاریں جوتا اور اس کے بعد اپنا دایاں جوتا اتاریں، یہی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب آپ واش روم میں جا رہے ہیں
تو پہلے آپ اپنا بایاں پاؤں اندر رکھیں اور دایاں بعد میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ باہر نکلیں تو پہلے دایاں باہر نکالیں اور بعد میں بایاں نکالیں، اور کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں آپ اپنے ہاتھوں کو لازمی دھوئیں۔ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ صرف انگلیاں دھو لیتے ہیں، یا ایک چٹکی جس سے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بس وہی دھونے پہ اکتفا کر لیتے ہیں، تو دیکھیے اس سے یہ سنت ادا نہیں ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ کھانا کھائیں اور کھانا کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پورا کا پورا دھویا کریں، اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اور کھانا کھاتے وقت جو بیٹھنے کا انداز ہے نا، وہ اپنا الٹا پاؤں آپ بچھا دیا کریں اگر آپ نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور سیدھا آپ کھڑا رکھا کریں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی جو بیٹھنے کا انداز ہے اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اور روٹی جو ہے وہ آپ الٹے ہاتھ میں پکڑا کریں اور سیدھے ہاتھ سے آپ اس کو توڑ کر نوالہ لیا کریں، اس سے سیدھے ہاتھ سے کھایا کریں، یہی سنت ہے۔ اور لقمہ یا روٹی کا ٹکڑا یا اناج جو بھی، یا دانے جو بھی آپ کھا رہے ہوں، کوئی بھی چیز، یا وہ دسترخوان پہ گر جاتی ہے، ٹیبل پہ گر جاتی ہے، کہیں بھی آپ جہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں وہاں گر جاتی ہے، تو ہم اکثر اسے ایسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم بالکل اسے نہیں چھیڑتے نا، نیا ہم لے لیتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا گر گیا تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسے نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ نیا ہم توڑ لیتے ہیں۔ تو چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی روٹی کا اگر آپ دسترخوان سے اٹھا کے اسے صاف کر کے آپ کھا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اس وقت آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا، یعنی کہ جب بھی آپ کھا رہے ہوں، چاہے وہ اناج ہو، دانہ ہو، یا روٹی کا ٹکڑا ہو، کچھ بھی ہو، جب وہ گر جاتا ہے دسترخوان پہ، آپ اسے اٹھاتے ہیں، آپ اسے صاف کرتے ہیں، اسے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، تو آپ کو مغفرت کی بشارت دی گئی ہے کہ آپ کی بخشش ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا، جیسے ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ذرات روٹی کے گر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ وہ اٹھا کے انہیں صاف کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ اس سے کیا ہوگا، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور مغفرت بھی ہو جائے گی، اور آپ کا یہ جو عمل ہے یہ آپ کو تقویٰ کے بہت قریب لے جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جو ہم جب ان کو اپلائی کرتے ہیں ہم اپنی لائف میں، تو یقین کیجئے کہ پھر ہماری لائف میں بہت سا چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں، تب ہم اللہ کے بہت قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آداب آپ اپنائیں گے، ان پہ عمل کریں گے، تو آپ تقویٰ کے اتنا قریب ہو جائیں گے کہ ایک دن انشاءاللہ آپ متقی بن جائیں گی۔ تو کوشش کریں ان پہ عمل کرنے کی، اور یاد رکھیے گا کہ ایک انگلی سے آپ نے کھانا بالکل بھی نہیں کھانا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک انگلی سے شیطان کا طریقہ ہے، وہ کھانا کھاتا ہے ایک انگلی سے، اور دو انگلیوں سے کھانا بھی نہیں کھانا، کیونکہ دو انگلیوں سے مغرور لوگوں کا طریقہ ہے، وہ اس دو انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے تین انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تین انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے، تو اس طرح کیا ہوگا، سنت ادا ہو جائے گی، اور وہ کھانا آپ کے لیے باعث برکت اور باعث شفا ہوگا۔ کھانے کے بعد جو تنکے سے اپنے دانت جو ہے نا ان کا آپ خلال کر لیا کریں، انہیں صاف کر لیا کریں، جیسے ٹوتھ پکس ہوتی ہیں ان سے آپ کریں، اپنے دانتوں کو صاف کر لیا کریں۔ اس طرح اسے شریعت میں خلال کہا جاتا ہے، یعنی کہ دانتوں کا خلال کرنا، اسے سنت کہتے ہیں۔ تو آپ دانتوں کو صاف کر لیا کریں، اس طرح ان کا خلال کر لیا کریں۔ اور پانی جب پئیں تو ہمیشہ بیٹھ کر پئیں، اور اجالے میں، یعنی کہ جس برتن میں نا آپ پی رہے ہیں، جس برتن سے، اس میں دیکھ کے پیا کریں، پانی کی طرف آپ دیکھا کریں تو پیا کریں، اور سیدھے ہاتھ سے، ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے آپ گلاس پکڑا کریں، جس برتن میں آپ پی رہے ہیں آپ کے سیدھے ہاتھ میں وہ ہونا چاہیے، اور بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں اس طرح سے پئیں کہ ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں، گلاس کے اندر آپ نے سانس نہیں لینی، ٹھیک ہے؟ اور پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ آپ نے پینا ہے، اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں آپ پانی پی سکتے ہیں۔ تو پینے کے بعد جب آپ پانی پی چکیں تو الحمدللہ ضرور کہیں، اس سے یہ ہوگا اللہ کا شکر ادا ہوگا، اور اللہ کا جتنا زیادہ شکر کیا جائے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ تو پھر کچھ بھی کھائیں تو الحمدللہ کہیں، کچھ پئیں تو الحمدللہ کہیں، کچھ بھی آپ لیں تو الحمدللہ کہیں، ضرور آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پینے کے بعد گلاس میں جو پانی بچا ہوا ہو وہ پانی ہرگز نہ پھینکیں آپ، اس سے اسراف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو وہ پانی آپ کسی کو پلا دیں، ٹھیک، تو یا پھر کوئی ایسا برتن رکھیں، کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں سے پرندے وغیرہ پانی پی لیں، کیونکہ گرمیاں بھی ہیں اور پرندوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ
ایسی جگہ رکھیں برتن اور بچا ہوا پانی آپ اس میں ڈالتے جائیں، اور پھر وہ برتن آپ صبح یا شام کو جب بھی دن کو وہ فل ہو جائے آپ اسے باہر رکھ دیں تاکہ پرندے وغیرہ اس میں سے پانی پی لیں، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مومن کے جوٹے میں شفا ہے، ٹھیک ہے، حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ مومن کے جوٹے میں شفا ہے، تو آپ کسی کو پلا دیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ مومن کے جوٹے میں، مومن اور مسلمان میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پہ اسلام کے اصولوں کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے، اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار رہا ہوتا ہے، جس کا رابطہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، جو نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، سنتوں کا پاسدار ہوتا ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اب ایک مومن جو اتنی، جس کی میں نے صفات بیان کی، ان کے وہ اتنا کچھ کر رہا ہے، وہ اللہ کے اتنا قریب ہے، اور دوسری طرف ایک مسلمان ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، جو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو برائیاں بھی کرتا ہے، بے شمار اس میں عیب ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو پہلی چیز، جو پہلے صفت میں نے بیان کی مومن کی، آپ اس کا جھوٹا پئیں گے تو وہ آپ کے لیے شفا ہوگا، اور جو دوسرا ہے، مطلب جو غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، برائیاں اس میں ہیں، بے شمار اس میں عیب ہیں، تو اگر آپ اس کا جھوٹا پیتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوگا آپ کے لیے؟ باعث وبا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کو اس سے بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ مومن کا جھوٹا پئیں، ہر ایک بندے کا جھوٹا پینے سے گریز کریں۔ سونے سے پہلے آپ مسواک کر لیا کریں، یہ سنت ہے۔ مسواک مطلب آپ ٹوتھ برش کر لیں، اپنے دانت صاف کر کے آپ سو جائیں، تو یہی سنت ہے، اور آپ کی سنت ادا ہو جائے گی، یعنی کہ یہ مسواک ہی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور باوضو ہو کر سونا چاہیے۔ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور فوراً آپ سو جاتے ہیں، تو آپ ڈیفینیٹلی آپ وضو میں ہیں تو آپ سو گئے۔ اگر وضو میں نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وضو کر کے سو جائیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ پرسکون نیند سوئیں گے اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اپنے جو بستر ہے اس کو 3 بار لازمی جھاڑ لیا کریں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ اس میں اگر کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، موذی جانور ہیں، وہ نکل جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ انسان کی باڈی سے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ گرتے رہتے ہیں، آپ کے بستر پہ گرتے رہتے ہیں، تو اگر آپ ایک دن بھی اسی پہ سو جاتے ہیں، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، تو وہ سیلز ادھر جمع ہوتے رہتے ہیں، وہ پھر آپ کے جسم میں جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں واپس، تو وہ پھر آپ کی باڈی میں کوئی نہ کوئی ایسی جن کے ممکن ہے اسے انفیکشن ہو جائے، ممکن ہے آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے، ممکن ہے آپ سستی اور کاہلی کا شکار بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس کو جھاڑ لیتے ہیں، 3 بار آپ جھاڑتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے بستر میں سے وہ سیلز گر جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ جھاڑنے سے سنت بھی ادا ہو جائے گی، آپ کی نیند پرسکون ہو جائے گی، اور آپ سنت پہ بھی عمل پیرا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بستر کو جھاڑ لیا کریں، اور کبھی کبھی چٹائی پہ بھی سو لیا کریں، کبھی چمڑے پر، کبھی چارپائی پر، تو کبھی یوں ہی فرش پر سو جایا کریں، کبھی ہاتھ کا تکیہ بھی بنا کے سو لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ ساری سنتے ہیں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے ہیں، تو ہم جب ان کو اپنائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہمارے اندر اور زیادہ پیدا ہوگا۔ تو کوشش کرنی ہے ہم نے کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ ان پہ عمل کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور سنتوں پہ عمل کر کے ہی ہماری زندگی جو ہے سکون سے بڑھ سکتی ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں اگر سکون لانا ہے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اپنانا ہے، چھوٹی چھوٹی جو سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آداب جو ہیں، ہم نے انہیں اپنانا ہے، اپنی زندگی میں ان کو فالو کرنا ہے، تاکہ ہم پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔